अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले आफ्ताब इकबाल ने जो एक ख़बर देने की कोशिश की है कि उमरता बंदियाल जाने से पहले पहले इमरान खान को रिहा कर देंगे, और वो कैसे होगा कि सदर मुमलिकत ने जिस बिल पे दस्तखत किए ही नहीं हैं, जो कानून बना ही नहीं है, और मुबैना तौर पर जिसकी वजह से उस कानून के ज़रिए एक ख़ास अदालत बना के इमरान खान का खुफिया ट्रायल किया जा रहा है साइफर केस में, जब वो कानून दोबारा वापस बिल बन जाएगा, उस कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा कि सदर ने जब तक दस्तखत किए ही नहीं वो बिल ही रहेगा, कानून नहीं बनेगा, तो वो अदालत भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी और ये वाला ट्रायल भी ख़त्म हो जाएगा, तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। इसके साथ नाज़रीन कराम मैं ऐड करता चलूँ कि 16 दिन बाकी हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल के। 16 को उन्होंने रिटायर होना है, और आखिरी दिन तो जाहिर है वो बैठ के केस नहीं सुनेंगे, बल्कि शायद आखिरी 2 दिन वो केस ना सुने। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि नंबर 1 वो जो NRO 2 हुआ है, जो 1100 अरब रुपए की करप्शन माफ़ की गई है, नैब की तरमीम को कलअदम वो करार देंगे। जो फ़ौजी अदालतों का मामला है उसको उन्होंने इतना टच नहीं किया, ना उन्होंने इस पर कोई स्टे दिया है किसी को। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि वो शायद उस पर फैसला देंगे, अगर वो नहीं देते तो ये मामला आगे चला जाएगा और ये फिर काजी फायज़ ईसा को देखना पड़ेगा। इलेक्शन के हवाले से कि 90 दिन में होने हैं या नहीं, वो भी पटिशन्स जा चुकी हैं। इसके हवाले से भी उमरता बंदियाल अगर चाहें तो 5, 6 या 7 जितने भी जजेस का खुद को निकाल के एक बेंच बना सकते हैं। वो अगर अच्छे जज होते हैं तो काजी फायज़ ईसा के आने के बाद भी वो फैसला दे सकते हैं, और उनका फैसला कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। उमरता बंदियाल बड़े बड़े केसेस में अहम तरीन बेंचेस बना सकते हैं कम अज़ कम, और अगर वो बेंचेस ना टूटें तो इन केसेस के फैसले हो जाएंगे। सो बड़े फायर वर्क्स हो सकते हैं इन आखिरी 16 दिनों में। लेकिन एक ये भी हो सकता है कि उमरता बंदियाल को कह दिया गया हो कि आप खामोशी से रिटायर हों और घर चले जाएं, वरना आपको भी संगीन नताइज का सामना होगा। तो देखते हैं कि आखिरी 16 दिनों में बंदियाल साहब अपने ऊपर लगे हुए कुछ दाग धोने की कोशिश करते हैं या उसी तरह लेटे रहते हैं जैसे पिछले 16 माह से लेटे हुए हैं। नाज़रीन कराम, एक बड़ी तशवीशनाक बात की है आफ्ताब इकबाल ने अपने व्लॉग के अंदर, और मैं उसको मेंशन ज़रूर करना चाहता हूं ताकि आवाम को पता हो, और जितने ज़्यादा लोग इस पर बात करते हैं ऐसी चीज़ों पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। और वो ये है कि इमरान खान जब भी रिहा होंगे, उन्होंने हिंट देते हुए कहा है कि दहशत गर्दी का उन पर हमला हो सकता है। मैं आपको खुले और वाशगाफ अल्फाज में बता रहा हूँ, ये उन्होंने बात की है। आप अगर उनका ताज़ा व्लॉग देखें तो उसके एंड पे उन्होंने ये बात की है कि इमरान खान पे किसी भी दहशतगर्द तंजीम की तरफ से हमला हो सकता है। अब ये एक बड़े प्लॉट की तरफ इशारा है, और इतनी हिंट काफ़ी है कि क्या मंसूबाबंदी मुमकिन तौर पर हो सकती है। कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं, फैसला साजों के हवाले से इशारे भी आ रहे हैं कि इमरान खान पर किसी को एतबार नहीं है, कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है, इस तरह की बातें कहलवाई जा रही हैं। मौलवी ताहिर अशरफी जैसे अजीबो गरीब लोग जो हैं वो बीच में एक्टिव हुए हैं, और वो भी अब मीडिया पर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि देखें अहम मुलाकातें हो रही हैं, फलां ये हो रहा है, तो कोई इमरान खान की गारंटी देने को तैयार नहीं है। नाज़रीन कराम, मैंने बड़ा सोचा इसके बारे में कि गारंटी क्या चाहिए और वजह क्या है इन सारी चीज़ों की। इसके लिए आपने 2 चीज़ें देखनी है। आज डॉलर देखें, ओपन मार्केट में आज 328 रुपये का डॉलर बिक रहा है, लेकिन एक्चुअली किसी को मिल नहीं रहा। ये 340 प्लस में पहुंच चुका है। ये तबाही है पाकिस्तानी मईशत की। फिर इसके बाद स्टॉक मार्केट कल क्रैश कर गई, और मैं पिछली वीडियो में आपको इस हवाले से तफसीलात बता भी चुका हूँ। आप ये देखें कि इमरान खान मईशत कहाँ छोड़ कर गए थे। 6.1% पे GDP बढ़ रहा था, अब 0.5% पे है, वो भी माइनस में। एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी 4.27, अब 1.55 रह गई है। जो ग्रोथ हमारी हुई थी वो 8.19 की रफ्तार से बढ़ी थी, अब -2.5 है। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग थी वो 11.8% से बढ़ रही थी, अब वो मनफी तकरीबन 10% पे चली गई है। जो हमारा सर्विसेज सेक्टर था
وہ 6.59 کی رفتار سے بڑھ رہا تھا، اب 0.86 ہے۔ جو جی ڈی پی تھا وہ 391 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا تھا، اب وہ 315 ارب ڈالر پہ رہ گیا ہے۔ یعنی اتنی تباہی نکل آئی ہے۔ جو پر کیپٹا انکم تھی وہ عمران خان کے دور میں پر کیپٹا پاکستانی کی جو انکم تھی وہ تھی 1765 ڈالر، وہ بھی کم ہو کر 1568 ڈالر رہ گئی ہے۔ اور جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی تھا وہ 15.7% تھا، اب وہ 13.6% رہ گیا۔ تو ہر چیز میں پی ڈی ایم نے بڑی تباہی مچائی ہے۔ اب اس صورتحال میں میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا اور آپ کو سچویشن سمجھ آ جائے گی۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر اشفاق حسن صاحب کی ایک ٹویٹ ہے، اور یہ انہوں نے 27 اگست 2023 کو کی تھی۔ اس میں انہوں نے ایک تصویر شیئر کی جس میں لکھا کہ COAS ویژن $1 ٹریلین اکانومی۔ پھر نیچے لکھا ہوا ہے کہ SIFC a consequence of expectation trust level between PM آرمی چیف۔ اوپر انہوں نے لکھا انشاءاللہ ٹرسٹ ہم۔ یہ بڑی امید افزا ٹویٹ ہے، بڑا لوگ پڑھ کے خوش بھی ہوئے ہوں گے کہ یار پاکستان اگر 1000 ارب ڈالر کی اکانومی بننے جا رہا ہے تو یہ بڑی زبردست بات ہے۔ لیکن یہ اگر ان کی آج کی ٹویٹ پڑھیں تو آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی۔ وہی بریگیڈیئر اشفاق حسن لکھتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے، 5 ہفتوں میں 5000 پوائنٹس نیچے گر چکی ہے، ڈالر اوپن مارکیٹ میں 328 کا ہو گیا ہے، پاکستان سٹیٹ آئل ڈیفالٹ کے قریب ہے، ہماری انرجی کی پرائسز جس میں پٹرول، بجلی، ڈیزل سارا کچھ بہت اوپر چلا گیا ہے، ہماری افورڈیبلٹی سے ہماری ایکسپورٹس نیچے چلی گئی ہیں، ہمارے ریزرو نیچے چلے گئے ہیں، کوئی FDI یعنی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، انٹرسٹ ریٹ تاریخ کے بلند ترین سطح پر ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ 10% نیچے چلی گئی ہے، سرکولر ڈیپٹ ہمارا 2.7 کھرب روپے ہو گیا ہے، ہمارے لیڈروں کے گناہ ناقابل معافی ہیں، ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہیں، ہم میں سے کتنوں نے انفرادی طور پر کنٹریبیوٹ کیا ہے، ہم اپنی ذات کو کون سے سیف فیل کرتے ہیں، ہم ایک سٹیپ ڈائیو میں ہیں اور کوئی ریکوری انسائٹ نہیں ہے، یعنی کوئی چانس ریکوری کا بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ یہ صرف 3-4 دن میں ان کی ناظرین کرام سوچ بدلی ہے، حالات نے ایسا ٹرن لیا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا، کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ اس لیے اب دوبارہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں اور میں نے اس سچویشن کا جو نتیجہ اخذ کیا ہے ڈاٹس کنیکٹ کر کے، وہ یہ ہے کہ یا عمران خان کو کہا گیا ہے کہ یا ساری زندگی جیل میں سڑو گے یا پھر ایک صورت میں باہر آ سکتے ہو اور الیکشن ہو سکتے ہیں، منڈیلا بن جاؤ۔ منڈیلا نے جس طرح سب سے اقرار جرم کروایا تھا وہ نہیں کرنا، منڈیلا بن جاؤ صرف اتنا کہ سب کو معاف کر دو، عام معافی کا اعلان کر دو، جو قتل و غارت ہوئی ہے، جو ماری ہوئی ہے، جو لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، غائب کیا گیا ہے، ٹارچر کیا گیا ہے، سب کچھ بھول جاؤ، سائفر کو بھول جاؤ، قتل و غارت مارا ماری کو بھول جاؤ۔ جو فارن پالیسی ہے وہ وزیر اعظم نہیں بنائے گا بلکہ وہ ادارہ بنائے گا، وزیر اعظم اس کے خلاف نہیں جائے گا، ہمارے کون سے دوست ممالک ہوں گے، کون سے دشمن ہوں گے، یہ ادارہ فیصلہ کرے گا، وزیر اعظم نہیں کرے گا۔ بھارت سے ڈائیلاگ کرنا ہے نہیں کرنا، یہ فیصلہ وزیر اعظم نہیں بلکہ ادارہ کرے گا۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ کیا سخت ترین شرائط ہو سکتی ہیں۔ ان چیزوں میں اگر آپ نے انٹرفیئر نہیں کرنا تو انتخابات میں کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے اور آپ کو چھوڑنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ نااہلی شاید پھر بھی ختم نہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان اگر باہر آتا ہے تو اس کی مرضی کا بندہ وزیر اعظم بنے گا اور عمران خان کے کہے سنے میں ہوگا، تو ظاہر ہے کنٹرول تو عمران خان کو کرنا ضروری ہے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ جو NRO 2 دیا گیا ہے، اب پرانی کسی کرپشن کو آپ نے نہیں چھیڑنا، پرانے گڑے مردے آپ نے نہیں اکھاڑنے، نواز شریف واپس آئے گا نہ اس پر کوئی کیس ہوگا، شہباز شریف پہ کوئی کیس نہیں ہوگا، زرداری پہ کوئی کیس نہیں ہوگا، ان فیملیوں کو کلین چٹ مل چکی ہے، وہ اب بحال رہے گی۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے سمجھ آتا ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ عمران خان کے سامنے شرائط ہیں، یا پھر یہ ہے کہ جیل میں سڑو یا ملک سے باہر چلے جاؤ۔ آپ خود ناظرین کرام سوچ لیں کہ عمران خان جیسا آزاد بندہ
اس طرح کی ہیوملیٹری جو انسانی مطلب کہ اذیت دینے والی شرائط ہیں وہ مان سکتا ہے صرف وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے یا اپنا ایک پپٹ سامنے بٹھانے کے لیے جسے پیچھے سے وہ کنٹرول کرے گا؟ عمران خان کبھی بھی اس طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا، اور میں بھی اپنی ویڈیو کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی شرائط ہیں تو میرے خیال میں عمران خان کا وزیر اعظم بننا ضروری نہیں ہے۔ پھر تو ایسا پپٹ بننے سے بہتر ہے کہ عمران خان اپنی جد و جہد جاری رکھیں اور یہ جد و جہد آخری وقت تک کریں اور پھر قوم کو ٹرانسفر کر جائیں اور آگے پھر قوم اس کا خود بیڑا اٹھا لے۔ ناظرین اکرام، آفتاب اقبال نے بھی اپنے پروگرام میں یہ ہنٹ دیا ہے، تو میری تو یہی انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہی چیزیں منانے کی کوشش ہو سکتی ہے، ورنہ اور کیا منانا ہے مجھے آپ بتائیں۔ اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے منانے والی کہ عمران خان کو آپ منائیں، ساتھ بیٹھ جائیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا علی محمد خان بھی اسی طرح کی کوئی بات کر رہے تھے کہ ساری پارٹیاں اکٹھی بیٹھ جائیں اور آپس میں معاملات طے کر لیں۔ وہ یہی معاملات طے ہوں گے کہ ہم آگے بڑھیں گے، شفاف الیکشن ہوں گے، لیکن کسی کا احتساب نہیں ہوگا۔ اسی طرح کی کوئی بات ہوگی، ورنہ کیوں نون لیگ چاہے گی کہ ہم الیکشن میں جائیں جب انہیں کنفرم اپنی ہار نظر آ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی تو چلیں پھر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سندھ میں دوبارہ انہیں اپنی حکومت بننے کا چانس نظر آ رہا ہے۔ نون لیگ کیوں الیکشن میں جائے گی؟ فضل الرحمان کیوں الیکشن میں جائے گا؟ اس کا تو کوئی چانس نہیں ہے کہیں پہ۔ اے این پی کیوں الیکشن میں جانا چاہے گی اور باقی پارٹیاں کیوں جانا چاہیں گی؟ تو کوئی چانس نہیں ہے، اور ایسی کمپرومائز کرسی لینے کا بھی عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں، کرسی تب لیں جب آپ فیصلے کر سکیں، جب آپ پاکستان کی پالیسیز بنا سکیں۔ اور مجھے ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ فیصلہ سازوں کو اب یہ ڈر پڑا ہوا ہے کہ اگر عمران خان آ گیا، بالفرض واپس آ جاتا ہے، تو امریکہ کا کیا رد عمل ہوگا، یورپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی دوست ممالک کا بھی پریشر ہے، کیا ہمارا ناطقہ بند ہو جائے گا، ہم پر کوئی پابندیاں لگا دیں گے، کیا ہوگا؟ یہ صرف ایک خوف ہے۔ جس دن صاف شفاف الیکشن سے عمران خان حکومت میں آ گیا، میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ امریکہ، یورپ سب قبول کریں گے۔ مسئلہ تب ہوگا اگر پپٹ کو بٹھایا گیا، کیونکہ پپٹ کے ساتھ 80% عوام کو اپنے خلاف کر کے آپ کبھی بھی ملک نہیں چلا سکتے۔ کسی بھی ملک کی معیشت اچھے ماحول میں پراسپر کرتی ہے۔ اگر آپ ماحول ایسا بنا دیں گے جو ابھی ہے، معیشت کبھی نہیں چل سکتی۔ یہ جو خواتین کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بار بار ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا جاتا ہے، یقین مانیں ایسا فرعون نے بھی نہیں کیا تھا۔ فرعون بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا اور بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا تھا۔ یہ فرعون سے بھی بدتر لوگ کون سے ہیں جو اس وقت ملک پر مسلط ہو گئے ہیں، جو خواتین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ یہ سب کو سوچنا چاہیے اور اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔